السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دور حاضر کے اندر امام صاحبان کے جو حالات چل رہے ہیں اس کے متعلق ائمہ مساجد میں سے کسی نے ایک پوسٹ شیئر کی ہے اور اس کے اندر مسجد میں تقرری سے پہلے چند شرائط لکھے ہیں۔ وہ شرائط آپ بھی سماعت کریں۔ نمبر 1، تنخواہ نہیں لوں گا اور 5 وقتہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھاؤں گا۔ نمبر 2، لیکن رہنے کے لیے اے سی روم چاہیے جس میں بیڈ اور بستر کے علاوہ فریج اور واشنگ مشین ہو۔ نمبر 3، روم میں ہر وقت کم از کم 5 طرح کے پھل فروٹ ہو، ساتھ میں مطالعہ کرنے کے لیے لیپ ٹاپ اور وائی فائی کا بھی نظم ہو۔ نمبر 4، بیوی اور بچوں کے رہنے کے لیے الگ سے ایک فیملی کوارٹر اور ان کے کھانے کا نظم، نیز علاج و معالجہ کا بھی نظم ہو، ساتھ ساتھ بچوں کی تعلیم کا بھی انتظام ہو۔ نمبر 5، کھانے میں ہفتے میں 3 دن بکرے اور 2 دن بڑے کا گوشت ہو اور 2 دن مچھلی کا نظم ہو۔ نمبر 6، ناشتے میں صبح 500 گرام دودھ، 2 ابلے ہوئے انڈے اور 1 درجن کیلے اور ساتھ میں روٹی اور پراٹھے وغیرہ ہو۔ اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد چائے یا کافی کا نظم ہو۔ نمبر 7، مسجد کے باہر کسی ضرورت کے تحت جانے کے لیے 24 گھنٹے سواری یعنی بائک یا اے سی کار کا نظم ہو، نیز بعد نماز عصر روزانہ جوس کا بھی نظم ہو۔ نمبر 8، غسل کرنے کے لیے گرمی میں سوئمنگ پول اور سردیوں میں گرم پانی کا ہر وقت نظم، نیز چہل قدمی اور تفریح کرنے کے لیے گارڈن ہو اور مہینے میں کم از کم 3 دن کی غیر مشروط چھٹی ہو۔ بس یہ چند وہی شرطیں ہیں جو آج کل مسجد کے جاہل ذمہ داران اور متولیان امام پر بلا وجہ طرح طرح کی شرطیں لگاتے ہیں۔ الگ سے کوئی ایسی شرط نہیں لگائی جس کو پورا نہ کیا جا سکے۔ بہرحال یہ پوسٹ جس نے بھی لکھی ہے وہ قابل مبارکباد ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ تو آیا کہ ہم امام ہیں اور شرطیں ہمیں رکھنی چاہیے۔ امامت کی خدمت انجام دینے سے پہلے ہماری کنڈیشن ہونی چاہیے، لیکن ہمارے معاملات یہ ہوتے ہیں کہ مصلیان مسجد اکٹھے ہو جاتے ہیں، مسجد کے ذمہ داران آ جاتے ہیں اور ایکسٹرا کچھ لوگ بھی آ کر مشورے میں شامل ہو جاتے ہیں، یا اگر کوئی محلے کے باہر کا ہو وہ بھی آ کے شامل ہو جاتا ہے، یا اگر کوئی شہر کا ہو یا شہر کے باہر کے لوگ ہو تو وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں امام صاحب کو مسجد کے اندر رکھنے کے لیے جو مشورہ لیا جاتا ہے اس کے اندر۔ اب پھر سب اپنی اپنی شرطیں بیان کرتے ہیں۔ نماز فجر سے پہلے آپ کو اٹھ کر سارے محلے میں گشت کرنا ہے، لوگوں کو نماز کے لیے اٹھانا ہے۔ بعد نماز فجر سے لے کے بعد نماز عشاء تک یعنی صبح سے لے کے شام تک کوئی نہ کوئی کام امام صاحب کو دے دیا جاتا ہے، اور امام صاحب بھی ان کی شرطیں سنتے چلے جاتے ہیں اور نیچے منڈی جھکا کے ان شرائط کو قبول کر لیتے ہیں کہ مدرسے کے اندر آپ نے اسی لیے پڑھا ہے، مدرسے نے آپ کو اسی لیے ڈگری دی ہے۔ وارث انبیاء کا جو آپ کو رتبہ اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا ہے کہ دنیا کے اندر آپ لوگوں کی حکمرانی، آپ لوگوں کی تابعداری قبول کریں۔ اللہ نے تو آپ کو لیڈر کی کوالٹی دی ہے، آپ کے اندر جو تعلیمی اقدار ہے، جو تعلیمی لیاقتیں ہیں، آپ اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیوں نہیں کرتے؟ اپنے آپ کو منواتے کیوں نہیں؟ آپ خود بھی نائب رسول ہیں، اس کا آپ کو احساس کب ہوگا؟ یاد رکھیں، جب تک آپ اپنے آپ کو منوائیں گے نہیں، جب تک لوگ اسی طریقے کے معاملات آپ کے ساتھ کرتے رہیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی ہائر کوالیفیکیشن والا، تعلیمی قابلیت والا کسی کمپنی کے اندر جاتا ہے، اگر کوئی پیون کی نوکری کے لیے جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے پیون کی نوکری کے لیے کمپنی کی کنڈیشنز ہوتی ہیں، وہ اپنی کنڈیشن نہیں رکھتا اور کمپنی والے جو بات اس سے کہتے ہیں وہ سب کچھ مان لیتا ہے، اس لیے کہ وہ پڑھا لکھا نہیں رہتا۔ لیکن اگر آپ اس کا دوسرا رخ دیکھیے، اس کے اپوزٹ دیکھیے آپ، تو وہیں اگر کوئی انجینئر ہے،
کوئی پالیٹیکنک سے کرا ہوا ITI فیلڈ کا ماہر ہے، جب وہ کسی کمپنی کے اندر جاتا ہے تو کمپنی کے اندر جانے کے بعد اگر وہ ایکسپیرینس ہولڈر ہے تو جب اس کا سلیکشن ہو جاتا ہے تو کمپنی کا جو پروٹوکول ہے وہ تو معلوم کر ہی لیتا ہے، لیکن جب کمپنی اسے امپلائی بنانا چاہتی ہے، جاب آفر کرتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے سب سے پہلے اتنی سیلری لگے گی، کمپنی والے مان لیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ مجھے بائک لگے گی، کمپنی والے وہ بھی مان لیتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے پیٹرولنگ کا خرچ لگے گا، تو وہ بھی مان لیتے ہیں۔ اگر وہ کمپنی کے سامنے بڑی کار ڈیمانڈ کرے تو کمپنی اس کو وہ بھی دیتی ہے، اور ساتھ میں اگر وہ یہ کہے کہ مجھے فیملی فلیٹ بھی اویلیبل کر کے دے تو کمپنی اس کی اس کنڈیشن کو بھی مان لیتی ہے۔ بڑی حیرت کی بات ہے کہ علماء اکرام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سب سے اعلیٰ تعلیم سے نوازا ہے، سب سے بہترین ایجوکیشن کے آپ مالک ہیں، سب سے بڑا عہدہ ہے آپ کا، آپ مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہونے کے لائق ہیں۔ اپنے آپ کو پہچانے، آپ لوگوں کے ہاتھوں ذلیل نہ ہوں۔ جب آپ نے مدرسے کے اندر پڑھا ہے، مدرسے نے آپ کو ویریفائی کیا ہے، مدرسے نے آپ کو ڈگری دی ہے، تو کائی کے لیے دی ہے؟ تاکہ آپ لوگوں سے دین سیکھیں، آپ کو لوگ آگے فتوے بتائیں، آپ کو کون سے کپڑے پہننا ہے یہ محلے کے لوگ بتائیں گے، آپ کو کون سی ٹوپی پہننا ہے یہ آپ کو آپ کے مصلی یعنی مسجد بتائے گی، آپ کو کون سے کلر کا امامہ باندھنا ہے یہ آپ کو آپ کے مقتدی آ کر بتائے گی۔ شرم آنی چاہیے ایسے اماموں کو جو مقتدیوں کے بولنے پر عمل کرتے ہیں، جو مقتدیوں کو خوش کرنے کے لیے عمل کرتے ہیں۔ ایک بات آپ یاد رکھیں کہ جس قدر آپ عوام کی بات کو فوقیت دیں گے، عوام کو خوش کرنے کے لیے طرح طرح کے عمل کریں گے، تو یاد رکھیے کہ ایک عمل سے عوام خوش نہیں ہوتی، ان کی ایک ڈیمانڈ پوری ہوتی ہے تو ان کی پھر دوسری ڈیمانڈ ہمارے سامنے وہ رکھ دیتے ہیں۔ تو آپ ایسی کتنی ڈیمانڈیں پوری کریں گی اور کتنی باتوں پہ آپ لوگوں کی کھڑے اتریں گے؟ ذرا اس کو آپ سوچ کر دیکھیے، اپنے دل و دماغ کے اندر ڈالیے۔ ہمارا تو یہ معاملہ ہے کہ ہم منبر رسول پہ کھڑے ہو کر یہ کہتے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہیے۔ اور زیادہ تر امام صاحبان کا معاملہ ہے کہ مسجد کے ٹرسٹیوں سے ڈرتے ہیں، محلے کے ایک سڑک چھاپ انسان اگر وہ آ کے کچھ مسجد کے امام کو بولتے تو آپ اس سے ڈرتے ہیں۔ ڈر کس چیز کا لگتا ہے ہمیں؟ ارے ہم امام ہیں، کسی کے نوکر نہیں ہیں، کسی کے چپلوں کی دھول نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مقام و منصب عطا فرمایا ہے آپ اس کی عزت کرنے کی کوشش کریں۔ میرے ایک دوست تھے، وہ سناتے ہیں کہ ایک جگہ میں تراویح سنانے کے لیے گیا تو رمضان شریف کو تقریباً 3 دن باقی تھے چاند دکھنے کے لیے، عنقریب شعبان کا مہینہ ختم ہونے والا تھا اور رمضان شریف کا مہینہ آنے والا تھا، آمد تھی رمضان کی۔ تو مجھے بلایا گیا، بلانے کے بعد میرے دوست کہتے ہیں کہ چلیے کسی طریقے سے مجھے تراویح سنانے کے لیے وہاں پہ طے کر دیا گیا۔ اب دوسرے دن مجھے وہاں پہ سامان وغیرہ لے کے آنا تھا کہ اتفاق سے شام میں ایک اور حافظ صاحب آئے اور وہاں کے مسجد انتظامیہ کے صدر صاحب سے انہوں نے مصافحہ کیے، اور مصافحہ اس انداز سے کیے کہ مصافحے کے ساتھ انہوں نے مسجد انتظامیہ کے صدر کے ہاتھ کو چومے، اور جب ہاتھ چومنے کا عمل صدر صاحب نے وہ حافظ صاحب کا جب دیکھا تو وہ بڑے خوش ہو گئے اور بولے کہ ان سے پہلے جو حافظ صاحب ہمارے تراویح سنانے آئے تھے وہ کتنے بد اخلاق معلوم ہوتے ہیں، اور یہ حافظ صاحب ماشاءاللہ با اخلاق ہے۔ تو ہمارے دوست کو وہاں سے ہٹا دیا گیا، اس کو کینسل کر دیا گیا، وہ تراویح سنانے کے لائق نہیں ہیں۔ اب ان کی جگہ یہ جو دوسرے حافظ صاحب آئے تھے جنہوں نے ہاتھ چوما تھا مسجد انتظامیہ کے صدر صاحب کے، یہ بڑے با اخلاق تھے، گڈ مینر تھے ان کے، اور یہ بڑے اخلاق رذیلہ کے نہیں بلکہ اخلاق حسنہ کے مالک تھے، اور ان کو اس کے بعد رکھ لیا گیا۔ یہاں پر پوچھنا یہ چاہتا ہوں، مسجد کے امام صاحب کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے یا مسجد انتظامیہ کے صدر صاحب کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے یا ان کے ہاتھ چومنا عبادت ہے؟ ہم نے اس کو الٹا کر دیا ہے کہ ہم امام صاحبان کی عزت کم کرتے ہیں، اور امام صاحبان کبھی ٹرسٹیوں کی عزت کے اندر اتنا محو ہو جاتے، اتنا گم ہو جاتے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر عزت کے لائق اور احترام کے لائق مسجد کے امام سے زیادہ کیا مصلیان ہیں یا انتظامیہ کمیٹی کے لوگ ہیں؟ سمجھ میں نہیں آتا۔ امام صاحبان کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ ذرا عقل شعور سے کام لیا کریں،
آپ کی ایسی حرکتیں یقیناً دوسرے امام تکلیف کا سبب بنتی ہیں۔ یہاں پہ میں ایک بات کا اور ذکر کر دوں کہ میں امام صاحبان کے تعلق سے گفتگو کر رہا ہوں، میں ان لوگوں کی بات نہیں کرتا جو 2-4 پارے حفظ کر کے بڑے سید حافظ قرآن بنے پھرتے ہیں، اعدادیہ پڑھ کے بڑے علامہ بنے گھومتے ہیں، مدرسے کے اندر چند سال کیا گزار لیے تو پیر زمین پہ ان کے نہیں رہتے ہیں۔ مدرسے کے اندر سے بہت سارے بچے ایسے بھی آتے ہیں جو مکمل حافظ قرآن نہیں ہوتے ہیں، جنہوں نے مکمل درس نظامیہ کیا ہوا نہیں ہوتا ہے، لیکن معاشرے کے اندر انہیں حافظ صاحب، انہیں مولانا صاحب، اور معاشرہ بھی، سوسائٹی کے اندر بھی اس قدر انہیں چڑھا دیا جاتا ہے کہ وہ کسی کی سنتے ہی نہیں ہیں۔ بڑے بڑے عالموں کو وہ نہیں مانتے ہیں، بڑے بڑے علم والوں کو وہ اپنے پیچھے چھوڑ آتے ہیں، اور جیسے جیسے سوسائٹی کے اندر ان کا ماحول بنتا چلا جاتا ہے تو لوگ اور وہ خود یہ تصور کرتے ہیں کہ اب ہم سے بڑا کوئی علم والا نہیں ہے، ہمارے مد مقابل کوئی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں، یقیناً ائمہ مساجد میں سے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے لوگوں کو ان کی اوقات ضرور بتائے، ایسے لوگوں کو آپ سمجھانے کی کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے، آپ کی کم علمی کی بنیاد پر، اور آپ کی بد عملی کی وجہ سے، اور آپ کی کم علمی کی بنیاد پر ہونے والی غلطیوں کی وجہ سے لوگ باصلاحیت اماموں کو گالیاں دیتے ہیں، باصلاحیت اماموں کی تحقیر کرتے ہیں، باصلاحیت اماموں کو برا بھلا کہتے ہیں، باصلاحیت ائمہ مساجدین کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، اور اس کا سبب یہی لوگ ہوتے ہیں جو آدھے ادھورے ہوتے ہیں، بڑے علامہ بنے گھومتے ہیں۔ آپ ان کو پکڑ کر بہترین طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں، انہیں سمجھائیں۔ اگر وہ کہیں امامت پر ہے تو کم سے کم ان کو آپ اتنی تلقین کریں کہ مسئلہ امامت کا تو علم آپ کو ہونا چاہیے، فرض العلوم سیکھ لے آپ، تاکہ آپ کی خود کی بھی نماز صحیح ہو، اور آپ جس مسجد میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں آپ کے پیچھے پڑھنے والے لوگوں کی نماز بھی درست ہو سکے، ورنہ بروز محشر تو ہمیں جواب دینا ہی ہے۔ اگر ہم دنیا کے اندر تعلیم حاصل نہیں کرتے تو ہماری بھی جو نماز برباد ہو رہی ہے، اور ہمارے پیچھے پڑھنے والے جو لوگ ہیں اگر ان کی بھی نمازی کا بربادی کا ہم سبب بنتے ہیں تو کل بروز محشر بڑا سخت حساب ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہمیں دینا ہے۔ خیر، بہت کچھ ہے کہنے کے لیے، انشاءاللہ آگے بھی آپ سنتے رہیں گے۔ فی الحال اتنا ہی، السلام علیکم۔